دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے، تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان خلیفہ راشد، خلیفہ اول جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بنو تیم خاندان سے تھے۔ بنو تیم خاندان مکے کا بہت باعزت خاندان تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مکہ میں شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ ہر طرف کفر، منافقت اور ظلم و ستم کا پہرا تھا۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ماں باپ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالا تو کسی نے آپ کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت نیک دل اور ذہین انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام، عراق وغیرہ جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کیا کرتے۔ آپ نے بہت جلد تجارت کے پیشہ میں مہارت حاصل کی اور بڑے بڑے تاجروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک سیرت، ایماندار اور لوگوں کے ہمدرد تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خصوصیات اور خوبیوں کی وجہ سے آپ کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی اور یہ دوستی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے۔ آپ نے کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جن خوش نصیب انسانوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے 3 آپ کے گھر والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر والوں کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مکہ المکرمہ میں قتل کے مقدمات کے فیصلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہا اور اپنی جان، مال، آل اولاد سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ مکے کا ایک سردار جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جب اسے پتہ چلا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا پیٹا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرے صحابہ کرام کی طرح کافروں کے بہت ظلم و ستم سہے، لیکن اپنے ایمان کو پختہ رکھا اور دین اسلام کے دامن کو نہ چھوڑا۔ جب کافروں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں کافروں سے بچنے کے لیے غار ثور کی طرف چل پڑے۔ پتھریلے راستے پر چلنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں زخم آ گئے تو قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور دشوار گزار اور پتھریلا راستہ طے کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائیں، میں غار کے اندر دیکھ کر آتا ہوں۔ آپ غار کے اندر گئے، صفائی کی، غار میں سوراخ تھے، آپ نے پتھروں سے بند کیے، کچھ سوراخ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ، اپنی پگڑی پھاڑ کر اس سے سوراخ بند کیے، لیکن پھر بھی 2 سوراخ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں پر اپنی ایڑیاں رکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر گزری
کہ ایک سانپ سارے سوراخ بند پا کر اس سوراخ تک آ پہنچا جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑھی رکھی تھی۔ سانپ نے انسانی گوشت محسوس کرتے ہوئے پاؤں پر ڈسنا شروع کر دیا، لیکن صدقے جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو جنبش تک نہ دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ درد کی شدت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا ابو بکر؟ تو عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑھی پر لگایا تو اللہ کے فضل سے آپ کو آرام ملا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے والوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاصا خوشحال تھا، میں نے سوچا کہ آج میں کسی کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، اور میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ پوچھا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کی، حضور جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا، میں نے سوچا آج راہ حق میں مال خرچ کرنے والوں کی صف میں پہلے نمبر پر ہوں گا، لیکن کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک درویش حاضر ہوا جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پہ گٹھڑی اٹھائے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اپنے گھر کا سارا مال سمیٹ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، ابوبکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ دوستو، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال اور آل اولاد سب حضور پر نچھاور کر دیے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، جب میں مر جاؤں تو جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، اور یہ وصیت کی کہ اے علی، مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا اور جنازہ پڑھ کے حضور کے قدموں میں لے جانا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں اور آپ کی قربت میں دفن ہونے کا اذن مانگتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت علی روتے ہوئے آئے اور خود غسل دیا اور جنازہ پڑھا، اور پھر عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا روضہ رسول کے سامنے پہنچا اور آپ کا جسم اطہر روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں اور آپ کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ یہ کہہ کر صحابہ اکرام درود پڑھنے لگے۔ اس وقت گنبد خضرا تعمیر نہیں ہوا تھا، لیکن باقاعدہ تالا لگا ہوا ہوتا تھا جس کی چابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے ہی منتظر ہے، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔